نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم۔ نماز کے متعلق بات چل رہی تھی، تو رکوع کے بعد جو کھڑا ہوا جاتا ہے جسے قومہ کہا جاتا ہے، اس کے متعلق جو ہے بات سامنے آئی تھی۔ قومے کے بعد جو ہے وہ نماز میں سجدہ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ سجدے میں جانے کی ترتیب، سجدہ کرنے کی ترتیب اور سجدے کی اہمیت اور فضیلت۔ تو قومے سے جب جلسے کی طرف، قومے سے جب سجدے کی طرف جائیں گے تو ہم سب جو ہے، میں بھی وہ غلطی کرتا ہوں، ہم سب جو ہے وہ ایک غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قومے سے سجدے کی طرف جانے لگتے ہیں تو کھڑے کھڑے جو ہے وہ سجدے کے لیے جھکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے سجدے میں جانا ہے، اب ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم یوں کر کے جو ہے وہ سجدے کے اندر جاتے ہیں۔ سجدہ اس طرح ادا ہو جائے گا، لیکن جو سجدے میں جانے کی سنت ہے وہ رہ جائے گی۔ سجدے میں جانے کی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کھڑے ہیں ایسے ہم نے سیدھے آنا ہے، کہ جب ہمارے یہ ٹانگیں زمین پر لگ جائیں، سیدھے کھڑے ہیں ہم قومے میں، اب سجدے کے اندر ہم نے آنا ہے تو ہم سیدھے یوں آئیں گے۔ اب یہ ہمارا حصہ زمین کو لگ گیا، اب جھکیں گے سجدے کے لیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کھڑے کھڑے ہم سجدے کی طرف جھکنا شروع کر دیں، اور اصل ترتیب سجدے میں آنے کی یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سیدھے ہم زمین کی طرف آئیں یوں، اور جب ہمارا حصہ زمین پر لگ جائے تو اب ہم سجدے کے لیے جو ہے وہ جھکیں۔ یہ جو ہے وہ سنت طریقہ ہے، چونکہ ہماری ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم شروع سے سجدے کے لیے جو ہے وہ جھکنا شروع کر دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ سنتیں رہ جاتی ہیں۔ یہ تو ترتیب تھی سجدے میں آنے کی، اور سجدہ جو شروع کرنا ہے جب ہم سجدے میں آئیں گے تو اگر عذر نہ ہو، اگر کوئی عذر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر عذر نہ ہو تو سب سے پہلے ہم اپنے گھٹنے جو ہے وہ زمین پر لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ جو ہے وہ زمین پر لگائیں گے، اس کے بعد اپنی ناک جو ہے وہ زمین پر لگائیں گے، اور پھر آخر میں جو ہے وہ پیشانی جو ہے وہ زمین پر لگائیں گے۔ یہ ہے سجدے کا سنت طریقہ، کہ پہلے جو ہے وہ گھٹنے زمین پر لگیں، پھر ہاتھ زمین پر لگیں، پھر ناک زمین پر لگے، پھر پیشانی جو ہے وہ زمین پر لگے۔ یہ ہے سجدہ سنت والا، اور سنت کے جو ہے وہ مطابق۔ اور جو یہ سجدہ ہوتا ہے یہ پورے جسم کا سجدہ ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے لیے یہ حکم ہے
کہ عورتیں اپنے بالوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر لیتی ہیں. یہ اکٹھا کرنے کا کیا حکم ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر مستورات نے اپنے سر کے بالوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، کچھ ادھر کر لیتی ہیں کچھ ادھر کر لیتی اکٹھا کر کر، وہ جب نماز پڑھنا چاہیں تو اپنے بالوں کو کھول دیں، بال جو ہے بالکل کھلے ہوئے ہوں، اس لیے کہ یہ بال جو ہے یہ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور سجدہ جو ہے وہ پورے جسم کا ہوتا ہے، تو بالوں کا بھی جو ہے وہ سجدہ ہونا چاہیے. اور بالوں کا سجدہ اسی وقت ہوگا کہ جب بال نیچے کی طرف جھکیں گے. اب اگر بال یوں کھڑے ہوئے یوں لپٹے ہوئے جو ہے یا کھڑے ہوئے ہیں تو بال تو سجدے کی حالت کی طرف نہیں آئے. تو مستورات جو ہے وہ سجدہ اور نماز اپنے بالوں کو کھول کر جو ہے وہ کریں، تاکہ پورے جسم کا بالوں سمیت جو ہے وہ سجدہ ہو. اس لیے سجدے میں اس سے منع کیا ہے کہ آدمی اپنے کپڑوں کو اکٹھا کرے. یہ جو ہمارے کپڑے لٹک رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ سجدے میں جانے سے پہلے یوں کر لیتے ہیں، اس سے خراب نہ ہو جائے، مٹی نہیں لگ جائے، جس نیت سے بھی کریں یوں کریں. تو کپڑے کے اس حصے کا سجدہ رہ گیا، تو یہ جو ہے یہ اپنی حالت پر ہوں، پیچھے کا دامن آگے کا دامن یہ اپنی حالت پر ہو، تاکہ جسم کے ساتھ جو کپڑا لگا ہوا ہے اس کپڑے کا بھی جو ہے وہ سجدہ ہو. اور اس لیے سجدے کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیاں بھی جو ہے وہ قبلے کی طرف، اور پاؤں کی انگلیاں بھی جو ہے وہ قبلے کی طرف ہیں، اور پاؤں کا یہ حصہ جو ہے یہ بھی قبلے کی طرف ہے. جب یہ انگلیاں مڑیں گی سجدے کے اندر تو پھر یہ کب انگلیوں کا سرا جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوگا. اگر یوں انگلیاں کھڑے کر کر جو ہے وہ سجدہ کیا ہے تو یہ انگلیاں جو ہے ان کا سجدہ نہیں ہوا. تو یہ انگلیاں یوں دبا کر جو ہے ان کو یوں آگے کی طرف جو ہے وہ نکال لینا ہے، تاکہ یہ انگلیوں کے بھی جو ہے وہ سجدہ ہو جائے. اگر پورے سجدے میں ایک دفعہ بھی پاؤں زمین پر نہیں لگے نماز ٹوٹ گئی. کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے خود سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پاؤں زمین سے یوں اٹھا لیتے ہیں. اگر پورے سجدے میں سبحان اللہ اتنی مقدار اگر یہ پاؤں زمین پر نہیں لگے ہیں تو یہ سجدہ ادا نہیں ہوا ہے، اور سجدہ جو ہے وہ فرض ہے. اگر فرض خراب ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو ایک لمحہ کے لیے ان پاؤں کا زمین پر لگنا جو ہے وہ ضروری ہے. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ پاؤں زمین پر لگا لیے سجدے میں چلے گئے، پھر سجدے میں جانے کے بعد پاؤں اٹھا لیتے ہیں. چونکہ ایک دفعہ پاؤں زمین پر لگ گئے ہیں تو سجدہ تو ہو گیا، لیکن پھر زمین سے اٹھانا یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا. تو پورے سجدے میں پاؤں جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ لگے رہیں. اگر تھوڑی سی جو ہے میں اور آپ اس بات کی کوشش کر لیں گے کہ یہ چیز ہماری عادت بن جائے تو پھر بغیر توجہ کے پاؤں زمین پر لگے رہیں. اب چونکہ جو ہے وہ توجہ سجدے کی طرف ہوتی نہیں ہے، عادت پاؤں کے اٹھانے کی بنی ہوئی ہے، خود سجدے میں چلے گیا پاؤں زمین سے اٹھا لیے. اب کتنا بڑا نقصان ہوا کہ نماز اس کی فاسد ہو گئی. صرف پاؤں کو یوں کرنا تھا یوں کر لیا،
اتنی سی حرکت کے چھوڑنے کی وجہ سے پوری نماز اس کی جو ہے وہ ٹوٹ گئی. بازار سے چل کر آیا، وضو کیا، سنتیں پڑھی تاکہ فرض جو ہے وہ میں صحیح پڑھ سکوں، اور اتنی سی غفلت کی وجہ سے فرض جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور فرضوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جب فرض ہی نہیں ہوا تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اور یہ سجدہ جو ہے یہ اللہ نے صرف اس امت کو دیا ہے. پہلی امتوں کے نمازوں میں سجدہ نہیں تھا. اور سب سے قرب جو بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی نماز کو معراج کہا ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز جو ہے وہ مؤمنین کی معراج ہے. اور معراج آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جسمانی اعتبار سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے اس کا نام معراج ہے. روحانی اعتبار سے تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کے کتنے قریب تھے، لیکن جسمانی اعتبار سے بھی آپ اللہ کے قریب تھے. حسن ظاہراً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوا ہے وہ معراج میں ہوا. اور معراج سارے انبیاء علیہ السلام میں سے صرف آپ کو نصیب ہوئی. اور 23 سالہ دور نبوت میں ایک مرتبہ جو ہے وہ نصیب ہوئی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قرب ملا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس کے خلاف ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے یہ روایت ہے. اور عبداللہ بن عباس وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے یہ دعا دی تھی کہ یا اللہ تو عبداللہ کو قرآن کی سمجھ عطا فرما. اور یہ دعا 2 وجہ سے اللہ کے رسول نے صرف عبداللہ بن عباس کو دی. یا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما، اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما. یہ 2 دعائیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ دی. اور کس پر دی؟ عبداللہ بن عباس اپنی خالہ حضرت میمونہ کے یہاں رات گزار رہے تھے، اللہ کے رسول کے لیے، اور اسی لیے رات گزاری تاکہ اللہ کے رسول کے رات کے اعمال میں دیکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد فوراً آپ سو گئے، اور رات کا جب کچھ حصہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اٹھے، وضو کیا، آپ کے پیچھے نماز کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے عبداللہ بن عباس کو یوں کمر کے پیچھے سے ہاتھ کر کر عبداللہ بن عباس کو پکڑا اور یوں کھینچ کر جو ہے اپنے دائیں ہاتھ پر لا کر قریب کھڑا کر دیا، اور پھر آپ نے ہاتھ باندھ لیے. عبداللہ بن عباس پھر پیچھے ہو گئے.
پھر دوسری مرتبہ آپ نے ہاتھ بھی کمر کی طرف کر کر انہیں پکڑ کر پھر یہاں لا کر کھڑا کر دیا، پھر ہاتھ باندھ لیے۔ عبداللہ بن عباس پھر پیچھے ہو گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا عبداللہ میں تجھے اپنے قریب کھڑا کر رہا تھا تو پھر بھی واپس جا رہا تھا۔ تو عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کی یہ جرت کہ نبی کے قریب کھڑا ہو، عبداللہ میں اتنی ہمت کہاں ہے کہ نبی کے قریب کھڑا ہو؟ تو آپ اس پر بہت خوش ہوئے کہ کتنا ادب، انہوں نے کتنے ادب کا خیال رکھا۔ اس پر آپ نے دعا دی کہ اللہ تو عبداللہ کو دین کی سمجھ جو ہے وہ عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو قضاء حاجت کے لیے اس وقت باہر جاتے تھے، گھر میں بیت الخلاء ہوتے نہیں تھے، تو عبداللہ بن عباس بھی پیچھے پیچھے چلے۔ تو عبداللہ بن عباس سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ فراغت کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں استنجا کرتے تھے پتھروں سے، پھر اپنے مقام پر آ کر جو ہے وہ پانی سے استنجا ہوتا تھا۔ تو عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو پانی کی ضرورت ہے، قضاء حاجت کے بعد پانی کی ضرورت ہے۔ اب اس کی تین صورتیں ہو سکتی تھی۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ عبداللہ بن عباس حکم کا انتظار کرتے کہ اللہ کے رسول مجھے کہیں پانی لاؤ پھر میں پانی لے جاؤں، اور دوسری صورت یہ تھی کہ لوٹا بھرتے اور وہاں چلے جاتے جہاں اللہ کے رسول قضاء حاجت کر رہے تھے۔ تو اس میں سطر کا مسئلہ تھا۔ تیسری صورت یہ تھی کہ جس راستے سے اللہ کے رسول نے واپس آنا تھا اس راستے کے دور پانی کا لوٹا بھر کر رکھ دیا۔ اب ان تینوں صورتوں میں سے عبداللہ نے اس تیسری صورت کو اختیار کیا، نہ حکم کا انتظار کیا، نہ لوٹا بھر کر پاس لے کر گئے کہ کشف عورت نہ ہو، اور جس راستے سے آپ نے واپس آنا تھا وہاں پانی کا لوٹا بھر کے رکھ دیا۔ آپ واپس آئے تو دیکھا لوٹا پڑا ہوا، پانی سے بھرا ہوا ہے، تو اب بڑے خوش ہوئے کہ بڑا بہادر کوئی آدمی جس نے یہ کام کیا ہے۔ کہا یہ کس نے بھرا ہے؟ کہا جی عبداللہ بن عباس نے جو یہ لوٹا بھر کر آپ کے لیے رکھا ہے۔ چونکہ جو ہے وہ ادب اور خدمت کی اعلیٰ صورت اختیار کی تھی تو اللہ کے رسول خوش ہوئے اس پر، اور خوش ہو کر دعا دی کہ اللہ تو عبداللہ کو جو ہے وہ قرآن کی سمجھ جو ہے وہ عطا فرما۔ تو عبداللہ بن عباس نے جو آیت کی تفسیر کی ہے وہ یہ کی کہ اللہ کے رسول اللہ کے اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ ان سارے جو ہے ان الفاظ سے اللہ کے رسول کو مراد لیا ہے کہ اللہ کے اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، جس طرح تیر ہوتا ہے۔ اب تیر آپ نے دیکھا جس سے جو ہے یعنی کمان جس سے تیر کو مارا جاتا ہے تو اس کے دو سرے ہوتے ہیں، یہاں تیر کو رکھ کر وہ دھاگے کو کھینچ کر تیر کو پھینکا جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ دو کمان کے سرے قریب ہیں، اتنے قریب جو ہے وہ اللہ کے رسول اللہ کے ہوئے۔ تو زبان قال سے نہیں، زبان حال سے اللہ کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے تو جو ہے معراج مل گئی، اتنا قرب مل گیا، لیکن میری امت، ظاہر میری امت کو تو معراج نہیں ملے گی کہ وہ اتنا اللہ کے قریب ہو۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو کہ میری امت کو بھی ایسا قرب ملنا چاہیے، اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو نماز اور سجدہ عطا کیا کہ ٹھیک ہے آپ جیسے معراج تو عام انسان کو نہیں مل سکتی ہے، لیکن اس کے مشابہ معراج ہم آپ کی امت کو دیتے ہیں، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ مسلمانوں کے معراج جو ہے وہ نماز ہے۔ اب معراج کا مطلب ہر مسلمان سمجھتا تھا کہ معراج کسے کہا جاتا ہے،
اور پھر نماز میں سب سے زیادہ جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو گویا کہ جو ہے نماز معراج ہے، اور نماز کی معراج جو ہے وہ سجدہ ہے. اس لیے ساری امتوں کی ایک رکعت میں ایک سجدہ اللہ نے دیا تھا. امتوں کو سجدہ دیا ہی نہیں تھا، اور اس امت کو اللہ نے ایک رکعت میں ایک سجدہ نہیں دیا، 2 سجدے دیے. جس طرح اللہ کی کتاب کا پڑھنا نماز میں یہ صرف ہمیں ملا ہے اور امتوں کو نہیں ملا. 3 رکعتیں صرف ہمیں ملی ہیں اور امتوں کو نہیں ملی. 4 رکعتیں صرف ہمیں ملی ہیں اور امتوں کو نہیں ملی، اور امتوں کو صرف 2 رکعتیں ملی تھی. اور وہ اس میں جو ہے اللہ کا کلام نہیں پڑھتے تھے نماز میں، اسی لیے کہ ان کو یاد ہی نہیں ہوتا تھا، وہ صرف ذکر کرتے تھے. یہ ساری چیزیں اللہ نے صرف اس امت کو دی. تو سجدے کی بات چل رہی تھی، اس اہمیت کے ساتھ سجدے کو کیا جائے کہ یہ میری معراج ہے. اس میں جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ مجھے قرب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے. اللہ